اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ ہم سب کو آج اپنے دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آن لائن کے ذریعے اکٹھا کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید ایک ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اس بات کو ہمیں قرآن مجید اور صحیح بخاری کے حوالے سے سیکھنا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ سے سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، یعنی حق اور ناحق یعنی باطل میں فرق کرتا ہے۔ قرآن مجید حق اور ناحق میں فرق کرتا ہے۔ پھر سورہ فرقان میں سمجھایا قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب اس بات کو ہمیں دھیان دینا ہے کہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب کچھ لوگ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا یا قرآن مجید صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ اب اس کی ذمہ داری ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہم خود بھی اسے سمجھیں اور تمام انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بھی اور جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا اور پہنچانا ہے، ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کرے اور اپنے کردار کو اتنا بہترین بنائیں کہ اس کو سننے والے، اس کو دیکھنے والے، اس کے کانٹیکٹ میں آنے والے لوگ اس سے متاثر ہوں۔ اور جب وہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو جس طرح سے ایمان میں لوگ داخل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح سے لوگوں کو ہم ایمان کی خوبی سمجھا کر ایمان میں داخل کر سکتے ہیں، ایمان پر قائم کروا سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ کلمہ وہ ضرور ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن پوری طرح سے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہو پائے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ جس طرح سے ہم نے پچھلی مجلس میں بات کی تھی کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو، تم لوگ ابھی ایمان والے نہیں بنے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنی قوم کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنا کردار بنائیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی بندے نے یا کسی نبی نے یا کسی رسول نے نہیں لکھی ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، اب یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ اس کے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہے نا۔ تورات، انجیل آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو پرانی کتابیں آئی تھی ان کی بھی تصدیق اس کتاب نے کی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کتاب آسمانی ہے، کیونکہ جو کتاب پرانی کتابوں کے نام بتا رہی ہے، ان کی دلائل دے رہی ہے، تو یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، کسی بندے کی بجائے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں اترے گی، کوئی کتاب اس کے بعد نازل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سورہ احزاب سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، ہے نا۔ وہ آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے۔ تو اب جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی۔ تو یہ فل اینڈ فائنل کتاب ہے، فائنل ریویژن جس کو بولتے ہیں، ریوائزڈ ایڈیشن۔ ہم جب دیکھ لیتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی مکمل ہو جاتی ہے، کوئی ٹیکنالوجی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کسی ٹیکنالوجی کی ساری بکس پبلشڈ ہو جاتی ہیں اور فائنل بک جو پرنٹ ہوتی ہے اس پہ سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن مجید سب سے زیادہ
توجہ دینے والا، سب سے زیادہ اہمیت دینے والی کتاب ہے، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ہدایت، رحمت اور شفاعت کا ذریعہ ہے جو ہم نے آج ڈسکس کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو سورہ بقرہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہدایت ہے نا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمان یا غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور کل میں نے ایک چیز اور بہت اچھی سنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ، تو امت مسلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس امت کے لوگ ہیں، غیر مسلم بھی اسی امت کے لوگ ہیں۔ ہم امت مسلمہ اس لیے بولتے ہیں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ الگ سے امت مسلمہ کہلا گئے، لیکن اصل میں یہ پوری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جو ایمان میں داخل ہوئے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ایمان میں داخل نہیں ہو پائے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے۔ تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی فکر کریں، نہ صرف مسلمانوں کی فکر کریں بلکہ پوری انسانیت کی فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام امت کے لیے رحمت ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین مطلب تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ اپنے خود کے لیے فرما رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں ہی فرما رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہے نا۔ ہم نے آپ کو پورے عالم، پورے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف انسان بلکہ پہاڑ، جھاڑ، چرندے پرندے سب سلام کیا کرتے تھے، آپ پہ سلام بھیجا کرتے تھے، ہے نا، سب آپ کو مانتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو اب یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رب العالمین جیسا ہے ویسے رحمت للعالمین بھی ہے۔ لفظ پہ ہمیں دھیان دینا ہے، اللہ رب العالمین ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید میں آئی ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام رحمت کے لیے، تمام رحمت ان کے ساتھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمتیں بھیجی تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے۔ تب یہ سورہ بقرہ میں یہ جو بات یہ ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو میں نے باتیں آپ کو بتائی اس کی تصدیق پھر خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جو میں باتیں آپ کو بول رہا ہوں نہ میں اپنے من سے بول رہا ہوں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے بتائی، نہ کسی انسان نے اپنے من سے بتائی، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے نا، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ حق اور ناحق میں فرق بتاتی ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیں سیدھا سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ قرآن مجید جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اس کی سورہ مبارکہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے قرآن میں ایسی تاثیر ہے۔ اب اس بات پہ خاص دھیان دینا ہے، خاص غور کرنا ہے ہمیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید تو قصے کی کتاب ہے، قرآن مجید تو نیم قاعدوں کی کتاب ہے، قرآن مجید تو صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کو صرف دنیا میں اور آخرت کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید مکمل کتاب ہے۔ قرآن مجید پوری زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا سے لے کے آخرت تک کا پورا طریقہ بتاتا ہے، پوری خبر دیتا ہے، خبردار کرتا ہے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہر وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی میں کرنا ہے، زندگی گزارنے کا پورا مکمل گائیڈ، جس سے بولتے ہیں مکمل گائیڈ ہے قرآن مجید، زندگی جینے کی مکمل گائیڈ ہے، ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید جو نعوذ باللہ کچھ لوگ ناسمجھ لوگ بول دیتے ہیں کہ اس میں یہ تو صرف کتاب ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اس میں کوئی رحمت نہیں ہے، اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، صرف پڑھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ हम सबको और उनको भी माफ़ फरमाए। अगर हम लोग इसका पूरा सही मकसद अगर समझ नहीं पाए तो ये हमारी गलती है। अल्लाह ताला ने जैसा बताया कि ये इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हिदायत है ना? ये हमारे लिए रहमत है। अब देखिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ईमान वालों के लिए कुरान में ऐसी तासीर है जिसमें बीमारी का इलाज है, तंदुरुस्ती है और भरपूर रहमत है, यानी शिफा है। सुभान अल्लाह। मतलब खुद कुरान मजीद को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उसकी बातों पे लफ्ज़ों पे ध्यान दिया जाए, और मैं तो कहता हूँ कि एक से ज़्यादा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी जाएँ। हो सकता है किसी तर्जुमे करने वाले ने किसी लफ्ज़ का सही तर्जुमा नहीं किया हो, या उस पे किसी मसलक या फ़िरके का असर हो, वो किसी फ़िरके या मसलक से वाबस्ता हो, तो हो सकता है कि हम उसका सही मफ़हूम ना समझ पाएँ। इसलिए कोशिश करें कि 2-3 या उससे ज़्यादा तर्जुमे और तफसीर पढ़ें, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, हर बात साफ-साफ ज़ाहिर हो जाए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। तो सूरह बनी इसराइल में देखिए, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ईमान वालों के लिए कुरान में ऐसी तासीर है जिसमें बीमारी का इलाज यानी शिफा है, तंदुरुस्ती है, भरपूर रहमत है। अब इस आयत मुबारकों को मैंने 3-4 कुरान मजीद से कंसल्ट किया, बार-बार उनको पढ़ा, अलग-अलग तरीके से तर्जुमों को समझा, और फिर उसका ये मफ़हूम सामने आया, जिसे अक्सर लोग नहीं समझते, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। अब देखा जाए तो ध्यान अगर हम दे दें तो सबसे पहली सूरह फातिहा, सूरह फातिहा में ही अगर हम ध्यान दें तो उसमें अल्लाह ताला हमें दुआ मांगना भी सिखा रहा है, किन लोगों के रास्ते पे चलना चाहिए, किन के रास्ते पर चलने पर इनाम नाजिल होता है, किन लोगों के रास्ते से बचना चाहिए, किन लोगों के रास्ते पर चलने से अजाब नाजिल होता है ना, या गजब नाजिल किया गया, उनसे बचना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से कैसे दुआ मांगना चाहिए, सब सूरह फातिहा में हमें सिखा दिया। पहली कुरान मजीद की पहली सूरह जो कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, उसका नाम सूरह शिफा भी है। सूरह शिफा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में बहुत सारी शिफा रखी है। सूरह फातिहा पढ़ने वाले के लिए, है ना, उसको पढ़कर दम करने वाले के लिए, उस पर अमल करने वाले के लिए, उसको समझने वाले के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो अल्लाह ताला सूरह फातिहा में शिफा रख रहा है, इसी तरह से पूरे कुरान मजीद में हिदायत भी है, रहमत भी है और शिफा भी है। अब कुरान मजीद पर ईमान लाना, इसकी तिलावत करना, तर्जुमा और तफसीर पढ़ना, समझना, और फिर इसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, यानी हमारे अमाल उसके हिसाब से करना, यही सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कामयाबी है, दुनिया और आखिरत दोनों में। दुनिया और आखिरत की कामयाबी कुरान मजीद में ही रखी है। जो भी बंदा कुरान मजीद को पढ़े, समझे और उस पे अमल करे, तो उस पे कामयाबी ही कामयाबी है ना? तो सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक अल्लाह ताला ने जो तमाम 114 सूरह मुबारका नाजिल की, उनको आज कुरान शरीफ के शक्ल में हम जो देखते हैं, हालांकि इस सूरत में, ये सीरीज में वो नाजिल नहीं हुई जिस तरह से हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं। उनका उनकी तरतीब, उनका सीक्वेंस कुछ और था, कुछ अलग था, लेकिन आज जो हमारे सामने उनको सिस्टमेटिक जो जमाया गया है, अलहमद शरीफ से लेकर सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, वो पूरी मुकम्मल 114 सूरतें, हमें उसको पढ़ना है, उनको समझना है और उन पे अमल करना है। मतलब कहा जाता है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद को पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो, है ना? तो इसलिए हमारे लिए कामयाबी का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। अब कुरान मजीद हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला पे कैसा भरोसा किया जाए, कैसा तवक्को किया जाए, कैसा ईमान रखा जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसा ईमान रखा जाए, है ना? अल्लाह ताला की किताब और उसकी पहले की किताबों और नबियों के बारे में हमें बताया गया है। मतलब तमाम हिदायत का जरिया कुरान मजीद ने हमें तमाम हिदायत दी। पुरानी उम्मतों के बारे में भी समझाया, किस उम्मत पे क्यों अजाब नाजिल हुए, किस उम्मत पे क्यों गजब नाजिल हुआ, क्या गलतियां, क्या गुनाह उन उम्मतों ने किए थे। तो ये किस्से बयान करने का मकसद ये है अल्लाह ताला का कि ये इनसे हम इबरत हासिल करें। कुरान मजीद में लिखा है कि हमने तुम्हारे सामने ये किस्से इसलिए बयान किए कि तुम इससे इबरत हासिल करो, यानी कि सीख ले लो। अगर हमें अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उसको ध्यान से पढ़ें,
غور سے پڑھیں, ہر قصے میں کچھ نہ کچھ سیکھ چھپی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ اس میں لاجک رکھا ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ رکھا ہے. اور ہمیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ بھی قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا. کن کن چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے, کن چیزوں سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, کن باتوں پہ عمل کرنے سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اور ہمیں ایمان سے لے کر نماز ادا کرنا, پھر زکوٰۃ ادا کرنا, دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, حج کرنا, روزہ رکھنا, ہر چیز کا پہ جو توجہ دلائی گئی, جس کا حکم نازل ہوا, وہ سب قرآن مجید سے ہی ہوا. مطلب قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے. ہمیں سب کچھ اسی سے پتہ چلا کہ کیا ایمان ہے, کیا روزہ ہے, کیا زکوٰۃ ہے, کیا صلہ رحمی ہے, کیا حج ہے, اور ہمیں کس کس پہ یہ واجب ہوا, کس حالات میں واجب ہوا, کس پہ واجب ہے, کس پہ واجب نہیں ہے نا. مطلب ہر کون عاقل بالغ ہے, کس پہ کیا چیز واجب ہوئی, کس پہ کیا فرض ہے, یہ سب قرآن مجید پڑھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے. تب یہ سب چیزیں وحی کے ذریعے, قرآن مجید جو ہے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. وحی آتی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور پھر اسے دوسروں تک سناتے تھے, دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلا اور قرآن مجید نازل ہوتا گیا. اب قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, تمام امت, مطلب اس پوری امت کے لیے ہے. یہ ہمیں سب سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ قرآن مجید سب کے لیے ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, ان پہ بھی ایمان لانا ہے, ان پہ جو قرآن مجید نازل ہوگا اس پہ بھی ایمان لانا ہے. یہ ہر انسان پر فرض ہے نا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ والناس تک پورا مکمل قرآن ہمیں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اب صحیح بخاری پہ ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنی مجلس میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں, تو صحیح بخاری میں جو میرے سامنے باب کھلا ہے, چیپٹر کھلا ہے, وہ ہے کتاب العلم. اب جیسے قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا ہے تو اس کو سمجھنا ہے, تو اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر 3 میں رکھا ہے کتاب العلم, مطلب کتاب علم کے بیان میں, علم کے بارے میں یہ کتاب انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے. جو چیپٹر 3 میں انہوں نے کتاب کا جو ہیڈنگ ڈالا ہے وہ ہے علم. اب قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے, اس کو سمجھنا ہم پہ فرض ہے. تو علم کی فضیلت بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے ساتھ میں. اب علم کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا, جو تم میں ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو دنیا میں اور آخرت میں بلند فرمائے گا. سبحان اللہ, مطلب کتنی اچھی بات ہے. تو اب ہم پہ یہ علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. جس طرح سے ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں, دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ, دنیا میں رہنا تو ضروری ہے, اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ ضروری ہے. ہمیں علم کوئی بھی ہو, دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, دونوں علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا کا علم حاصل کرو یا صرف دین کا علم حاصل کرو. علم دونوں حاصل کرنا ہے, دین بھی اور دنیا بھی, دونوں علم ہمارے لیے ضروری ہے. اب علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے نا, ہم دنیا کا علم ہر عمر میں حاصل کر لیتے ہیں. جیسے الحمدللہ آج ہم لوگوں نے دیکھا, جن لوگوں نے پہلی بار ہماری مجلس کو آن لائن جوائن کیا, انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کی تو وہ یہ علم حاصل کر لیا کہ اس مجلس میں کیسے جوائن ہوتے ہیں, کیسے انوالو ہوتے ہیں, کیسے اس میں اپنے آپ کو انٹر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا علم ہے. تو ہم لوگ اگر چاہیں تو انشاءاللہ ہر علم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں, اور جس کی بھلائی چاہتے ہیں, خاص طور پر جس کی بھلائی چاہتے ہیں, اسے دین کا علم دے دیتے ہیں, اسے دین کا علم عطا کر دیتے ہیں, اسے دین کا علم فرما دیتے ہیں. مطلب کہ ہمیں کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور چاہنے والے جو بندے ہیں, اللہ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہونا چاہیں اگر, تو ہمیں دین کا علم سیکھنا پڑے گا.
जिस तरह से हम दुनिया के इल्म के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसी तरह से हमें दीन के इल्म के लिए भी जद्दोजहद करना ज़रूरी है। कुछ वक्त ज़रूर निकालना है जिसमें से हमें कुरान शरीफ, कुरान मजीद का अरबी में भी उसका मुताला करना, अरबी में भी पढ़ना है। फिर अपनी ज़ुबान जो आपको पसंद हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसमें भी उसका तर्जुमा पढ़ना है। और तर्जुमा हर लैंग्वेज में आज मौजूद है। हर लैंग्वेज में हर डिफरेंट राइटर्स ने उसको लिखा है, उसका तर्जुमा करा है। मतलब राइटर सिर्फ तर्जुमा करता है, लिखने वाला तो अल्लाह ताला है, बनाने वाला अल्लाह ताला है। तर्जुमा सिर्फ ट्रांसलेशन, राइटर्स का सिर्फ ट्रांसलेशन करता है ना। तो किसी भी ट्रांसलेटर का आप तर्जुमा पढ़ लें जिससे आप खुश हों, जिसका तर्जुमा आपको देखकर पढ़ने में समझने में आसान लगे, या जिसकी ज़बान आपको आसान लगे, आप अपना तर्जुमा ले लें किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में, और उसको ज़रूर पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाता है। और हम पे वाजिब भी है कि हम कुरान मजीद समझें। फिर कोशिश करें सही बुखारी पढ़ें, सही मुस्लिम पढ़ें, तिरमिज़ी पढ़ें, है ना, मिशकात शरीफ पढ़ें। जितनी हदीसें पढ़ें उतना बेहतर है। और इल्म हासिल करना हम पे फ़र्ज़ है। और हम हमेशा इल्म में इजाफे की दुआ भी हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इल्म में इजाफे की दुआ खुद कुरान मजीद से हमें सिखा दी है ना। अल्लाह ताला ने खुद सिखाई सूरह ताहा में। याद हो तो आपको, मैंने पहले भी हमने मजलिसों में डिस्कस किया और मैंने अपने स्पीच में भी डाला कि दुआ है, सूरह ताहा की एक दुआ है जिससे हमारे इल्म में इजाफा होता है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, माशाअल्लाह ज़्यादातर लोगों को पता है ना। तो रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहें, जिससे हमें इल्म में इजाफा होगा। अब ये इसका फ़ायदा ये होगा कि रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ने से आपके दीन और दुनिया हर तरह का इल्म में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हर तरह का इल्म आपको सिखाएगा। और आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह आपका जैसे जैसे आप अल्लाह ताला के करीब आएंगे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करता जाएगा। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता, सिर्फ हमारी कोशिशों को देखता। जो कोशिश करता अल्लाह ताला को उसको उसके फ़हम, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अता फरमाता है। सिर्फ कोशिश करना हमारी ज़रूरत है, हमारी हमारी ज़िम्मेदारी है। बाकी अता करना अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो हमें ये कोशिश करते रहना है। और ये जो खुशखबरी हमें दी गई है कि अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर देता है जो लोग इल्म हासिल करते हैं, है ना, और जो ईमान में दाखिल होते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया हर तरह का इल्म सीखने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का भी इल्म अता फरमाए, दीन का भी इल्म अता फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे कहने सुनने में जो गलती हो गई उसे माफ़ फरमाए। दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ, बरकतें और रहमतें अता फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में हमारे लिए फरमाया कि कुरान मजीद तुम्हारे लिए हिदायत, रहमत और शिफा है। तो अल्लाह ताला हमें उससे खूब फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हम पे अपना मज़ीद करम फरमाए। दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। तमाम मरहूमीन को, हमारे तमाम मरहूमीन को ईसाले सवाब अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हमको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तमाम उम्मत के मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम सबको हर तरह की दुनिया और आखिरत की तकलीफ, मुश्किल, वबा, परेशानी, बीमारियों से हम सबकी हिफाजत अता फरमाए। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल में हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बख्शिश अता फरमाए, मग़फ़िरत अता फरमाए, अपने रहम करम का मामला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।